میں صرف یہ کہوں گا اس ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ کوئی رول آف لا ہے، نہ کوئی رائٹس آف دا پیپل آف پاکستان ہے. ہماری جو جوڈیشری ہے بالکل اس کو مفلوج کر دیا ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا ہے. پاکستان میں جو حالات ہوئے ہیں، جو اس وقت نہ کوئی ہیومن رائٹس ہیں، نہ کوئی کانسٹیٹیوشن ہے، اس کا اثر کیا ہوا کہ اس ملک میں ایک بھی جو ہے احتجاج نہیں ہونے دیا گیا، چاہے وہ احتجاج پرامن ہو. آپ نے 9 مئی کا واقعہ دیکھا، آپ نے 26 نومبر کا واقعہ دیکھا، آپ نے آزاد کشمیر میں جو ہوا وہ دیکھا، اور آپ نے مرید کے کا واقعہ دیکھا. کیا پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے اس قسم کی بربریت، اس قسم کی کیا نام ہے اوپن فائرنگ، یعنی کہ کوئی انکنٹرولڈ فائرنگ؟ حالانکہ بیسک اصول یہ ہے جب ہم فوج بھی جاتی ہے یا سول بھی جاتی ہے، پولیس ان ایڈ آف سول پاور کسی احتجاج کو روکنے کے لیے، تو منیمم یوز آف فورس از دا لا. یہاں تو میکسیمم یوز آف دا فورس یہ لا بنا ہوا ہے، یعنی کہ شرم کی بات ہے اور ہم سب کے لیے یہ نہایت افسوس کی بات ہے. آزاد کشمیر کے جو حالات ہوئے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو مقبوضہ کشمیر ہے اس سے بھی بدتر حالات تھے. اور صرف آزاد کشمیر میں نہیں، اس وقت سارے پاکستان میں جو حالات ہیں وہ مقبوضہ کشمیر کے حالات سے بدتر حالات ہیں. یعنی کہ کس چیز کو ہم بات کریں جو اس وقت جو ہے پاکستان کا جو ایک عام آدمی ہے وہ بات کر سکتے ہیں. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے 3 سال کی جو حکومت ہے، حکومت جو ہے ایک فساد بنا ہوا ہے، جیسا کہ وہ بلے شاہ نے کہا ہے ٹھگوں کی حکومت ہے. ان کا کام صرف تالیاں بجانا ہے، اور پیچھے جو ہے طاقت کا استعمال وہ سارا جو ہے ایک آدمی کر رہا ہے، فیلڈ مارشل عاصم منیر. ٹھیک ہے، ہماری مسلح افواج میں جب انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوئی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی، اور ہمیں توقع ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج ہر وقت بھرپور طریقے سے انڈیا کی جارحیت کا جواب دیں گے. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ میری سمجھ میں ساری کارروائی جو تھی وہ ایئر فورس نے کی. آرمی کا رول بالکل میں سمجھتا ہوں اگر زیرو نہیں تو صرف انہوں نے وہ میسائل فائر کیے، اور ہمارے جو ہے جنرل عاصم منیر کو انہوں نے فیلڈ مارشل بنا دیا، اور سارا کریڈٹ جو ہے وہ ان کو دیا، اور اس کو وہ استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیا ہے اس وقت کہ اس وقت سوائے عاصم منیر کے اور کسی کی حکومت نہیں، جو وہ چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب اس سلسلے میں جو اس کی میٹنگز ہوئی ہیں فیلڈ مارشل اپنا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وہ بڑی آئی تھنک دیٹ از اے سچویشن آف گریو کنسرن ٹو آل آف اس. میں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بتایا ہے اس نے کہ وہاں پر کیا کمٹمنٹ کی ہیں؟ ابھی تک اس نے واضح نہیں کیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کیا کمٹمنٹ کر کے آئے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر. برٹش جو فورن پریس ہے ان میں سے چیزیں جو نکل رہی ہیں، اگر وہ چیزیں ٹھیک ہیں تو وہ کسی صورت پاکستان کے عوام کو قبول نہیں. پہلا کام جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کے مطابق کیا ہم تیار ہیں اسرائیل کی ریکگنیشن پہ؟ قائد اعظم نے کیا فرمان دیا تھا؟ It is an illegitimate country. We will never recognize it. And who is Field Marshal Asim Munir on his own to give a promise to President Trump کہ وہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر عمل کرے گا اور اسرائیل کو جو ہے وہ تسلیم کرے گا؟ وہ امریکنز نے کہا ہے you will wean away from China. چائنا اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. چائنا کے بغیر پاکستان کا ایگزسٹنس ممکن نہیں.
ہم کیسے چائنا سے وین اوے کریں؟ یہ کیسے ان کو جہاں کر پرومس کر کے آیا ہے کہ ہم چائنا سے وین اوے ہو کے وی ول بیکم این ایلائی آف امریکہ. یہ ایسی جو ہیں کمٹمنٹس ہیں جو کہ پاکستان کے عوام کو قبول نہیں. اور سب سے بڑی چیز جو ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک کے اندرونی حالات کی. میرا جو ہے ایکسپیرینس، جو میری اس وقت 96 سال عمر ہے، میرا جو ایکسپیرینس ہے، ان سب کے پیچھے ایک بیرونی طاقت ہے، وہ سب جانتے ہیں، وہ امریکہ ہے. اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ملک نہ اب سے بلکہ ملک ایوب خان کے زمانے سے 58 سے اس وقت جو پالیسی پاکستان اڈاپٹ کر رہا ہے، فالو کر رہا ہے، وہ سب امریکن انسٹرکشنز کے اوپر. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 58 میں جب ایوب خان وزٹ کر کے آیا تھا امریکہ کو، بڑی اس کی وہاں پر ریسیپشن ہوئی تھی، تو 2 کام اس نے کیے تھے. اس نے ڈھاکہ سے PIA کی فلائٹس کے اوپر چائنا کے اوپر جاسوسی کی امریکن کے بہاف پہ. اس نے بڑا ایئر بیس پشاور سے U2 فلائٹ کی اجازت دی امریکنز کو ٹو اوور فلائی رشیا اور وہاں پر جا کر جاسوسی کریں. میں گننا نہیں چاہتا ہوں. آئی تھنک کنٹینیوسلی پاکستان نے ہمیشہ، امریکہ ہیز آلویز ایکسپلائٹڈ پاکستان، اور امریکہ نے پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. امریکہ نے ہمیشہ پاکستان کو دھوکہ دیا. 2 موقع ایسے تھے جب کہ پاکستان کشمیر کا ایشو سولو کر سکتا تھا. 1962 کی لڑائی میں چائنیز فورن منسٹر کراچی میں آ کے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے مسٹر بھٹو کو کہا دس از یور چانس، وی ہیو انڈیا بائی دیئر تھروٹ، آپ کشمیر کو آزاد کروا لیں. اس وقت امریکنز نے سائفر میسیج بھیجا پریزیڈنٹ ایوب کو، اور سائفر میسیج یہ تھا کہ if you do anything in Kashmir, we will consider this as an act of war against America and Britain. آپ امیجن کریں کہ وہ پاکستان کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اگر ہم نے کشمیر میں کچھ کیا تو it will be an act of war against America and against Britain. And next 65 وار میں جب 1 سپٹمبر کو لڑائی شروع ہوئی، پاکستان نے چھم جوڑیاں میں اپنا حملہ شروع کیا. The American charge d'affaires was in the Foreign Office. Sitting there, he told the people in the Foreign Office کہ I know کہ میں پریزیڈنٹ ایوب خان سے نہیں مل سکتا، وہ بڑا مصروف ہے، بٹ ہماری طرف سے ان کو میسیج دے دیں جس سپیڈ سے آپ اخنور کی طرف جا رہے ہیں، آپ 1 یا 2 دن میں قبضہ کر لیں گے اور آپ اس سے آگے بھی نکل جائیں گے. We want to warn you, we will never allow this. اس وارننگ کے بعد ایوب خان نے چینج آف کمانڈ کی، and that is why we could not capture اخنور as per plan on D+3. جو کچھ بھی اس وقت اس ملک میں ہو رہا ہے، اس سب کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے. اور آپ کے پاس ایک واضح ثبوت ہے. 44 سینیٹرز جو ہیں امریکہ کے، وہ خط لکھتے ہیں، وہ جو ہے سیکریٹری آف اسٹیٹ روبیو، کہ آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور اس کے جرنیلوں کے خلاف کارروائی کریں، کیونکہ انہوں نے پاکستان میں ہیومن رائٹس جو ہیں وہ بالکل وائلیٹ کیے ہیں، اور ملک میں ایسی انہوں نے ایک بربریت جو ہے وہ مچائی ہوئی ہے. عدلیہ جو ہے بالکل تباہ کر دی ہے. وہ بجائے اس کے کہ وہ ایکشن لے روبیوز کے اوپر، پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ شاباش دے رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. اگر ہم نے اس ملک کے حالات بدلنے ہیں تو سب سے پہلے جو ہم نے کرنا ہے وہ ہمیں امریکن ہیجمنی، یعنی کہ امریکن مسلط اور ہم امریکن کے تابع جو ہیں ہم ابھی، اس کو ختم کرنا ہوگا.
جس دن ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، مجھے کوئی شک نہیں ہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، پاکستان کے حالات جو ہیں وہ خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہماری مسلح افواج نے جس قسم کا ایک DGISPR لگایا ہوا ہے، وہ شرم کی بات ہے۔ وہ ہر جگہ یونیورسٹیز میں جا کے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ لیکچر دے رہا ہے، اور اس کا جو ریئیکشن ہے وہ جو قوم سیٹ یونیورسٹی میں سارے اسٹوڈنٹس اور سارے اساتذہ کھڑے ہو گئے ان پروٹیسٹ اگینسٹ ہز ریمارکس۔ تو اس قسم کا جو ہے جو ترجمان رکھا ہے، اور سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو فوجی قیادت ہے ان کو اپنی پالیسیز کے اوپر ریویو کرنا پڑے گا۔ میری سمجھ میں جو سب سے امپورٹنٹ خطاب جو ہے قائد اعظم کا، وہ تھا 14 جون 1948 کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج کوئٹہ۔ میں اس کی ڈیٹیل میں تو نہیں جاؤں گا، بٹ قائد اعظم نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ سول سپریمیسی از واٹ از ریکوائرڈ۔ قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ کو 3 چیزیں جو ہیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ کانسٹیٹیوشن کو پڑھیں، اپنی اوتھ جو ہے جو آپ نے لی اس کے اوپر عمل کریں، اور ایکسیپٹ سول سپریمیسی۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے جو انسٹرکشنز دی تھیں وہ یہ کہا تھا کہ یو آر دا سرونٹس آف دا پیپل آف پاکستان، اور جو سول پالیسیز ہیں he says we the civilians will make the civil policies، اور آپ کا کام ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس کے علاوہ قائد اعظم نے جو نیکسٹ امپورٹنٹ خطاب کیا تھا وہ کیا تھا 11 اگست 1947 جو نیشنل لیجسلیچر تھی، وہ آپ سب کو شاید معلوم ہوگا۔ قائد اعظم نے 2 چیزوں کی تاکید کی تھی۔ ایک انہوں نے تاکید کی تھی اس لیجسلیچر کو کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ ملک کا جو ہے کانسٹیٹیوشن بنائیں، اور دوسری چیز جو تھی کہ دس لیجسلیچر مسٹ ایکٹ ایز اے سوورن لیجسلیچر۔ اور اب جو قائد اعظم کے فرمان تھے، قائد اعظم کے جو ارشاد تھے، جو قائد اعظم کی انسٹرکشن تھی، ہم نے کیا حشر کیا ہے اس کا۔ جو قائد اعظم کا گھر ہے لاہور میں جناح ہاؤس، اس کو آگ لگ گئی تو اتنا طوفان جو ہے وہ برپا ہو گیا کہ 15,000 بندے جو ہیں وہ جیل میں ڈال دیے گئے، اور جن لوگوں نے قائد اعظم کے فرمان، ان کے ارشادات اور ان کی انسٹرکشنز کو ڈیلیبریٹلی وائلیٹ کیا، ان کے خلاف کیا ایکشن لے گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم واپس اس ملک کو قائد اعظم کے ارشادات اور قائد اعظم کی انسٹرکشن کے مطابق جو ہے اس ملک کو چلائیں۔